کیا ضرورت ہے عاشقی معشوقی کرتے ہو؟ اصل میں گناہ بہت بڑا ہے نا، گندی مذاق ایک دوسرے سے کرنے کا، اس کی سزا بہت بڑی ہے. اللہ نے بستی الٹ دی تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ بستی نہیں الٹیں گے، اب عقل الٹ جائے گی. ایسی گندی مذاق کرنے والوں کو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آنکھوں سے گٹر کا پانی پیتے ہوئے دیکھا، پخانہ کھاتے ہوئے دیکھا. پاگل ہو گئے. جس سے گندی مذاق کرتا ہے اس کی بد دعا بعد میں لگتی ہے، اس لیے اس کی اتنا زیادہ کہا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے گندی مذاق کی، دونوں نے ان پر دیوار گرا دیتے تھے. حکم کے دیوار گراؤ، ان پر دیوار گرا دو، ان پر. اتنا خطرناک معاملہ ہے. اور اللہ نے پتھروں کی بارش کی. پھر آج کل تو آسان ترجمہ قرآن پاک کا آیا ہوا ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہم کا، تو وہ پڑھنا شروع کرو آپ لوگ. آسان ترجمہ ہے. آج فجر میں نے بتایا کہ بنوری ٹاؤن کے جو محتمم صاحب، وہ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب اللہ کے پاس چلے گئے کل. مولوی فرحان بتا رہے تھے ابا 60 سال انہوں نے بنوری ٹاؤن میں پڑھایا. 60 سال. اور عالم کب بنے؟ پھر مصر گئے، وہاں پی ایچ ڈی کیا. تو حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ نے ان کو لکھا اب کراچی آ جائیں واپس، ہمیں آپ کی ضرورت ہے. دوسرا کوئی ہوتا تو منع کر دیتا کیونکہ وہ پیسے وہاں زیادہ ملتے. فوراً واپس آ گئے. اب یہ ان کا حافظ، عالم، مفتی بننا، پھر پی ایچ ڈی کرنا، تو 60 سال پڑھایا. اور وہ کتنا سال؟ 15 سال گن لو، حالانکہ زیادہ ہوتے ہیں. تو 75 سال تک دین کی خدمت کی. اب وہ صبح کا بیان یاد بھی نہیں ہوگا، وہ اللہ بیان کراتے ہیں. تو میں ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ آپ مفتی بن رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ کتنی بڑی فیکٹری بھی ہو قبر میں ساتھ نہیں جائے گی، کتنی دولت ہو قبر میں ساتھ نہیں جائے گی. اور فیکٹریاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ یا بک جاتی ہیں، یا دوسرا بزنس کیا، یا آپس میں لڑ پڑے، الگ ہو گئے، یا والد کے انتقال کے بعد الگ ہو گئے. لیکن حضرت ڈاکٹر مولانا عبدالرزاق سکندر صاحب کی فیکٹری، ان کے شاگرد کتنے ہوں گے؟ آخرت کا ان کا بنا، یہاں بھی بنا. اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس میں بھی چین نہیں لینے دیتے کہ ماسک لگا ہوا ہے پورا فل، اور تصویر کھینچ لی کسی نے، اور خوش ہو رہے ہیں ہم نے تصویر کھینچ لی، اور نماز پڑھ رہے ہیں بیچارے اس حالت میں بھی. جزاک اللہ مولانا، جزاک اللہ. اتنا سن کر غم ہوا کہ اتنا تصویر میں آگے چلے گئے، اور نماز پڑھ رہے ہیں اس حالت میں بھی. کیا بات ہے، اس حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں، تصویر کھینچ لی. ایک آدمی تکلیف میں ہے اور فوٹو نہیں کھنچوا رہے، اور وہاں سے وضو اور وہاں سے وفاق المدارس سے اعلان ہو رہا ہے بار بار کہ بھئی تصویریں مت کھینچیں، مہربانی کر کے کم از کم مسجد، مدرسہ اور یہاں نہ کھینچیں. اور اتنے بڑے بزرگ کی اللہ والے کی تصویر کھینچ لی. تو اس طرح آپ لوگ بھی ہیں. کل حافظ قرآن کے بارے میں سنایا اور کلپ بنا دیا تھا، وہ سن لیں. کتنے لوگوں نے میسج کیے کہ آج ہم اپنے اولاد کو حافظ بنائیں گے. کل ایک صاحب اور ہے، آپ لوگوں کا داخلہ ہو گیا، اللہ نے یہ شروع کرا دیا. آپ سب لوگ دعا بھی کریں. ایک اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دینے والے ہیں، اللہ کرے نعمت مل جائے، اس کے لیے دعا کریں. جب آپ نعمت سنیں گے نا آپ اتنا خوش ہوں گے. تو جب نعمت سنائیں گے دعا تو ابھی سے ہی کریں آپ لوگ. تو کل صاحب ایک آئے میرے پاس، یہاں بیٹھے، یہاں پڑوسی ہیں، بیکن ہاؤس اسکول کا. میں بیٹے کو چھڑوا کر ان کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کے ٹخنے کھلے ہوئے ہیں، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، ایسے نماز میں پہلے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور شلوار قمیض پہنے ہوئے ہیں. میرا بیٹا 11 سال کا بھی آنے والا ہے، میرا بیٹا 11 سال کا ہے، برباد ہو جائے گا. میں نے کہا دیکھیں ویسے اسکول میں پڑھا ہے جو بہت مشہور ہے، سب سے بڑا بے حیا بے غیرت اسکول ہے. اب اس کا بچہ جب یہاں آئے گا تو ہم اگر ان کو داخلہ دیں گے تو فیل ہو جائے گا تو اس کا تو دل ٹوٹ جائے گا، پھر آگے کے لیے مشکل ہو جائے گی. پھر مولوی فرحان سے میں نے سفارش کی، کہا وہی کچھ بھی ہو بس یہاں آئے، بس میرا سے واسطہ نہیں کوئی بھی. میں نے کہا چلو وہ آئے، وہ حافظ مولوی فرحان دیکھ لیں گے. اب آپ بتاؤ، یہ 4 دن میں تیسرا آدمی آیا ہے. ایک شکار پوریا کہاں سے آیا کہ میرے بیٹے کو یہیں مفتی بننا ہے. پھر ان کو سمجھا دیا. ایک صاحب نے مولوی فرحان کی اتنی منتیں کی، پھر مولوی فرحان نے کہا ہم منع تھوڑی کرتے ہیں، لیکن وہ امتحان کیسے دے گا ہمیں، یہ صرف بتا دو آپ. چلو اس کا بیٹا بہت ایکسپرٹ ہے، وہ اس میں انگلش میں اور ارتھمیٹک وغیرہ میں تو کر لے گا، لیکن جو سبجیکٹ جا چکے وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ کا احسان ہے.
حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا لیبل لگا ہوا ہے، اللہ ویسا ہی بنا دیں. تو ابھی تک لوگ آ رہے ہیں. تو ابھی اس بار تو اعلان بھی ہم نے نہیں کیا تھا، اب تو اعلان کی ضرورت بھی نہیں ہے، خود ہی بات مشہور ہو رہی ہے. ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں. ایک طالب علم جو ہے وہ 4 دن پہلے پہلے کر لیں، مجھے مہربانی کرے یہاں داخلہ دے دیں. میں نے کہا نہیں بھائی، بڑوں کا دل دکھ جائے گا، خواہ جو ہے لوگ باتیں بنائیں گے، آپ 1 سال صبر کر لو. پھر مولوی فرحان کے پاس گیا، مولوی فرحان نے سمجھایا کہ بھائی آپ سوچو، یہاں روز آتا ہے، شام میں روز آتا ہے یہاں، کہ مہربانی کر کے میرا داخلہ، 1 دن کا فرق ہوا تھا، اس نے وہاں داخلہ لے لیا تھا. تو یہ جو آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں ہیں، اب یہ اس ماحول کے اندر دیکھیں بہت سی جگہ پر جو ہے وہ یہ بیٹھنے کا ماحول بھی نہیں ہے. اب پرسوں ہفتہ ہے انشاءاللہ تعالی، تو ہفتے کے دن بیان ہے ماشاءاللہ، سب بیٹھیں گے اس میں. بہت سی جگہ وہ بھی نہیں ہے. ابھی 3 دن سے چھوٹے بچے اور بچیوں کے خط آ رہے ہیں. ابھی ایک ای میل میں نے دستخط کیا ہے دوسرے ملک سے، بچی کا خط، جو کہا جا رہا ہے عمل، جو کہا جا رہا ہے عمل. ابھی ایک بچے کا خط تھا کہ میں ابا کو ناراض نہیں کرتا ہوں، فجر میں اٹھ رہا ہوں، اور یہ سب لکھا ہوا تھا اس میں. آتے ہیں یہاں ماشاءاللہ. آپ لوگ تو پرانے ہیں، آپ تو ہمارے گودوں کے بچے ہیں نا، تو اس لیے آپ لوگوں کو تو اور زیادہ فکر رکھنی چاہیے کہ بس ہم نے بس آج کے بعد اللہ والا بننا ہے، ختم. جو گیم اجازت بھی ہے نا کوئی، تو اس کے اندر اتنا مشغول نہیں ہونا ہے. اور جو چھٹی آ رہی ہے اس پہ خوش نہیں ہونا ہے کہ 15 دن کی چھٹی مل رہی ہے. یہ مجھے بتاؤ کہ میں چھٹی والے وقت میں کیا کروں گا، یہاں زیادہ آؤں گا یا نہیں. آج بھی طلباء کو بتایا آپ لوگ چھٹی جا رہے ہیں، کیا کرو گے آپ مجھے بتاؤ. ویڈیو گیم، کارٹون، فلم. ابھی مولانا انوار صاحب آئیں گے، سب نوٹس بنائیں گے ہم، اس پہ دستخط کرانا ہے والدین کے، اس میں سب یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ایک گاؤں میں چھٹی ملتی ہی نہیں تھی مدرسے کے بچوں کو، جمعے کو بھی چھٹی نہیں ہوتی تھی. بچے پریشان رہتے تھے، دعا مانگتے تھے، چھٹی نہیں ملتی تھی. تو ایسا ہوا کہ وہاں جو کسی کا انتقال ہوتا تھا نا تو چھٹی مل جاتی تھی. ایک دن کسی کا انتقال ہو گیا، بچے سیٹیاں مار رہے، چھٹی چھٹی، اور کیا مستیاں کر رہے ہیں. تو جب جا رہے تھے چھٹی، گیم کھیل کے جا رہے تھے، تو آگے چارپائی پہ 2 بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے کہ یار چنو میاں والی 2 چھٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہاں. چھٹیوں پر بہت سو کا بہت شوق ہوتا ہے. ہماری کون سی چھٹی ہے بھائی؟ کوئی چھٹی ہو تو بتاؤ ذرا. یا مصطفیٰ کی کون سی چھٹی ہے بھائی؟ آپ کے سامنے ہے نا، ان کی چھٹیاں کہاں ہیں؟ کاشف، ان کی چھٹیاں کہاں ہیں؟ مفتی زاہد صاحب کی چھٹیاں کہاں ہیں؟ مچھلی جو ہے نا وہ پانی سے چھٹی نہیں کرتی، مر جائے گی نا. تو اللہ کی محبت ایسی ہو کہ اللہ کی محبت کا جو پانی ہے نا دریا، اس سے ہم نکلیں ہی نہیں. کبھی آپ نے سنا کہ سردیوں میں مچھلیاں باہر آ گئی سمندر دریا سے کہ جی سردی زیادہ ہے، ہم کو کھانسی، مچھلی کھانستی ہے کوئی دوائی دے دیں مجھے؟ نہیں، یہ حضرت کی بات ہے. فرمایا مچھلیاں کبھی پانی سے نکلتی ہیں کہ بہت ٹھنڈی ہے، مجھے جیکٹ چاہیے، سویٹر چاہیے، شال چاہیے، گرم ٹوپی چاہیے؟ ایسا ہوتا ہے یا مجھے کورونا ہو گیا ہے؟ نہیں ہوتا نا ایسا معاملہ. اور جن کو دین کی سمجھ نہیں، کل ایک صاحب کا انتقال ہوا ہے، جنازے نماز پڑھانے کوئی نہ ہے کورونا کی وجہ سے. حالانکہ جب انتقال ہو گیا اب کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر ہماری دوست نے جا کے جنازے نماز پڑھائی، زبیر نے، اور 3 آدمی صرف تھے، اور اس کا بیٹا بھی نہیں تھا. اور دوسری طرف ناصر جمال کا جو داماد اور اس کی بیٹی، انہوں نے کورونا کے پیشنٹ والد سسر آخری تک خدمت کی. اب یہ خط میں نے ابھی دستخط کیا ہے، اس میں لکھا ہے پورے خاندان میں میری بیٹی کی بہت عزت اور شہرت اور بہت ان کی نیک نامی بڑھ گئی کہ سر کی اتنی خدمت کی کورونا میں. ان کو کیا ہوا؟ اور یہاں کیونکہ دین کی سمجھ نہیں تھی تو باپ کے جنازے بھی نہیں آیا. اتنا رات سے دکھ، اتنا رات سے دکھ کہ پوچھو مت.